یہ نماز اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب کو سکھائی تھی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے چچا، میں تمہیں ایک ایسی نماز بتاتا ہوں، اگر تم وہ پڑھو تو اللہ تمہاری مغفرت فرما کے تمہیں جنت عطا کرے۔ اس نماز کے پڑھنے والے کو اللہ انشاءاللہ جنت عطا کرے۔ یہ بہت اہم نماز ہے، نفل ہے لیکن اس کی برکت بہت ہے۔ یہاں ہمیں سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، جب نفل کی یہ شان ہے تو فرض کی شان کیا ہوگی، ہے نا؟ تو فرمایا کہ چچا ایسی نماز میں تمہیں بتاؤں گا، سو پڑھو تو انشاءاللہ تمہاری مغفرت و اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے۔ اور پھر کہا تھا چچا ہو سکے تو اس کو روز پڑھنا، جو نماز میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں چچا، آقا علیہ السلام فرمانے تم روز پڑھنا۔ اور چچا اگر روز نہ پڑھ سکو، یعنی آدمی کی مصروفیت رہتی ہے، روز نہ پڑھ سکو تو اس کو ہفتے میں ایک بار پڑھنا، اور چچا اگر ہفتے میں بھی ایک بار آپ نہ پڑھ سکو تو اس کو مہینے میں ایک بار پڑھنا، اور اگر آپ اس کو مہینے میں نہ پڑھ سکیں چچا تو کم سے کم سال میں اس کو ایک بار پڑھنا، اور اگر سال میں بھی ایک بار نہ پڑھ سکے چچا تو کم سے کم اس کو زندگی میں ایک بار پڑھنا۔ یہ وہ نماز ہے۔ اور الحمدللہ آپ لوگ جو تحریک سے سنی دعوت اسلامی سے جڑے ہیں، رابطے میں رہتے ہیں، تو آپ کو شب برات میں بھی پڑھنے مل جاتی ہے، اور رمضان شریف میں تو شب قدر میں 5 مرتبہ آخری عشرے میں جب اعتکاف ہوتا ہے، اجتماعی اعتکاف، تو ہر تاکرات کو ہم نماز پڑھتے ہیں صلاۃ التسبیح، تو آپ کو مل جاتی ہے۔ اور پھر ایسے بھی آپ موقع ملے تو پڑھتے رہا کریں۔ اس کا طریقہ کیا ہے وہ سن لیں۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ یہ نفل نماز ہے، 4 رکعت نفل صلاۃ التسبیح، اللہ کے واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے سے امام کے، اس طرح نیت کریں۔ اگر نیت زبان سے نہ کر سکیں، لمبی چوڑی لگے، تو دل میں صرف یہ سوچیں، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر کہ میں صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے امام کے پیچھے، اس دل میں، دل کے ارادے کو ہی نیت کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد امام صاحب تکبیر تحریمہ کہیں گے، پہلی تکبیر تو ہم بھی کہیں گے، پھر ثنا پڑھیں گے، ہم سب ثنا پڑھیں گے۔ تو ثنا اور قرات کے درمیان، یعنی ثنا کے بعد اور قرات شروع ہونے سے پہلے ہم نے اس تسبیح کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کون سی تسبیح؟ سب مل کے میرے ساتھ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آسان زبان میں، جو ہم لوگ تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں تو تیسرے کلمے کو ہم لوگ سبحان اللہ سے شروع کرتے ہیں اور ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تک پہنچاتے ہیں، لیکن ہمیں صرف واللہ اکبر تک رک جانا ہے، ٹھیک ہے؟ 15 بار پڑھنا ہے۔ شروع میں پہلی رکعت کے شروع میں ہم قرات سے پہلے کتنی بار پڑھیں گے؟ 15 بار۔ پھر امام صاحب قرات شروع کر دیں گے تو ہم سب چپ ہو جائیں گے، قرات سنیں گے۔ پھر قرات کے بعد امام صاحب خاموش ہو جائیں گے، تو اس تسبیح کو ہم نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 10 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد امام صاحب رکوع میں چلے جائیں گے، تو رکوع میں ہم رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر اس کو کتنی بار پڑھیں گے؟ 10 بار۔ پھر رکوع سے سر اٹھا کر کے کتنی بار پڑھیں گے؟ 10 بار۔ پھر سجدے میں جائیں گے 10 بار، سجدے سے اٹھنے کے بعد پھر سجدے میں جائیں گے 10 بار، یعنی شروع میں 15 بار پڑھنا ہے اور باقی ہر جگہ 10 بار۔ تو ایک رکعت میں یہ کل ہو جاتی ہے 75، ٹھیک ہے؟ ایک رکعت میں ہمیں 75 بار پڑھنا ہے۔ اب امام صاحب تو ہماری رعایت کرتے ہیں، بہت اطمینان سے پڑھتے ہیں، لیکن کبھی میری طرح جو لوگ دھیرے پڑھنے کے عادی ہیں، زیادہ انہیں نہیں آتا پڑھنا، تو وہ دھیرے دھیرے پڑھتے ہیں۔ تو اب ہم 15 بار نہیں پڑھے، ہم 13 ہی بار پڑھے تھے، امام صاحب نے قرات شروع کر دی، ٹھیک؟ تو لوگ کیا کرتے ہیں، پھر وہ پڑھتے ہی رہتے ہیں، ایسا نہیں کرتے۔ اگر آپ 2 جلدی سے کر سکتے ہیں تو کر لیں، لیکن اگر قرات شروع ہو گئی تو چپ ہو جائیں۔ تو یہ جو 13 پڑھے تھے، 2 ادھر کی بچی تھی، اب ادھر تھوڑا جلدی کر لیں، اور جلدی کر کے 10 کو 12 کر دیں، ایسے ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے ہم اٹھیں گے، تو پھر کیا کریں گے؟ پہلے تو ثنا پڑھی تھی پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں تو ثنا نہیں ہے، لیکن قرات سے پہلے ہم نے 15 مرتبہ
اس تسبیح کو پڑھنا ہے. کون سی تسبیح؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ. بات سب کے سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ نے پوری 4 رکعت پڑھ لی لیکن پھر بھی آپ کی کچھ تسبیح رہ گئی کسی وجہ سے، تو سلام پھیر کر کے وہ عدد تسبیح کا آپ پورا کر سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ ایسی نوبت نہیں آتی ہے بلکہ ہم لوگ اس کو پڑھ لیتے. بات سب کے سمجھ میں آ گئی؟ جو لوگ اب وضو کر رہے ہیں یا کھڑے ہیں تو اگر اوپر ٹیرس تک، تو جہاں تک مجھے خبر ملے کہ بھر گیا ہے، تو جہاں جگہ ملے اندر بیچ میں گھسنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ مجھے اس کا علم ہے کہ کچھ لوگ 10 بجے سے، کچھ لوگ 11 بجے سے، کچھ لوگ 12 بجے سے آ کے بیٹھتے ہیں. میں نے اپنے ساتھیوں سے خود کہا، مبلغین سے کہا کہ بھئی آپ لوگ پیچھے آ کر کے آپ آگے نہ گھسیں، کیونکہ لوگ بہت گھنٹوں پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں. مبلغین کو بھی اس سال میں نے منع کر دیا اور میں نے کہا کہ بھئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کسی کی حق تلفی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک نفل کام کے لیے آپ کسی مومن کی حق تلفی کریں، اچھی بات نہیں ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ جو لوگ پیچھے آ کر کے آگے گھستے ہیں، تو ادھر کھسک تو ادھر، بیان کے وقت آپ سب آگے سمٹ کر آ جائیں گے. باہر بھی جگہ ہے، رک جاؤ بھائی، کوئی نہ آئے، لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو اس لیے اس کا خیال کریں. اور ویسے بھی حدیث پاک ہے جب کوئی بندہ صف کو چیر کر آتا ہے، حدیث پاک تو اب آگے کی جگہ خالی ہے تو پور کرنے کے لیے آ سکتے ہیں. اگر کوئی پہلے سے بیٹھا ہے، وضو کے لیے گیا، استنجا کے لیے گیا، پھر وہ آنا چاہے تو آ سکتا ہے، آ جاؤ. یہ سب نوجوان اللہ انہیں سلامت رکھے، ہمارے شہر کا مستقبل خوش آئند ہے انشاءاللہ. آپ دیکھ لیں جتنے لوگ ہیں اس میں 95% سب جوان ہیں. جس قوم کے جوانوں میں دین کا جذبہ بیدار ہوگا انشاءاللہ اس قوم. آپ نے اپنے فیس بک پہ ہر جگہ بتا دیا آپ نے، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو پتا نہیں. مجھ سے پوچھا ہے لوگوں نے کیا کریں آج رات کو. اللہ اکبر. اور اس کا سب سے بڑا یہ ہے کہ ایک تو سورۃ دخان کی تلاوت کریں. جی ہاں، جیسے مغرب ہو جائے تو سورۃ دخان کی تلاوت کریں. سورۃ دخان کی تلاوت کرنے کے بعد جو ہے وہ حسبی اللہ و نعم الوکیل 1000 دفعہ پڑھیں. ٹھیک. اس کے بعد جو ہے وہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 1000 دفعہ پڑھیں. جی. اس کے بعد صلاۃ و تسبیح پڑھیں. صلاۃ تسبیح پڑھیں اور پھر اب اپنی حاجتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں. جیسے اللہ اعلان کر رہا ہے، جیسے میں نے حدیث میں بتایا ڈیفینیٹلی اعلان بار بار ہو رہا ہے، اس کے مطابق آپ حضرات مانگتے رہیں کہ اللہ سے یا اللہ بخشی کر دے، یا اللہ رزق دے دے، یا اللہ مسائل حل کر دے، بیماریاں دور کر دے، پورے آفات سماوی زمین سے محفوظ کر دے، وہ مانگنا شروع کر دیں. اس طریقے سے یہ اپنا ساری رات پوری کریں. بہت خوب. اس رات کی عبادت کرو. اس عبادت کے لیے میں نے آپ کے سامنے موضوع پرچے رکھ دیے ہیں، اور یہ پرچہ میں بھی میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو. اس کے اندر ایک بڑی اہم دعا ہے جو بزرگان دین سے چلی آ رہی ہے. آپ اس دعا کا اہتمام کر لیں گے انشاءاللہ پورے سال آپ کے مزے مزے. وہ اتنی اہم دعا ہے اور وہ ہمارے بزرگ نمونہ سلف حضرت مولانا سید نفیس الحسینی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، اور مجھ سے ان کی بڑی محبت تھی، اور مجھے کہا کرتے تھے کہ مولانا منیر ہمارے محبوب ہیں، مولانا منیر ہمارے محبوب ہیں. مجھے یوں کہا کرتے تھے، اور کراچی جب تشریف لاتے تھے تو باقاعدہ فون کروا دیتے کہ مولانا منیر میں آیا ہوں، مجھ سے ملاقات کرو. اپنے وقت کا بڑا ولی سید نفیس الحسینی، اور پاکستان کے نمبر 1 خطاط. یہ آپ کو بہت سے خطاطی کے جو نسخے لکھے نظر آتے ہیں وہ سید نفیس الحسینی، یہ ان کے لکھے ہوئے ہیں. النفیس کے نام سے ان کے سائن بھی آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سے جو توغروں کے اوپر. وہ شخصیت ہے، اللہ نے ظاہری بات میں حسن سے نوازا رکھا تھا. انہوں نے یہ جو ہے دعا باقاعدہ پرنٹ کروا کے جو ہے تقسیم کری اپنے جو متوسلین کے اندر. وہ میں دعا لے کے آیا ہوں اور اس کے پرچے بار موجود ہیں. اور اس رات کے اندر آپ نے جو عبادتیں کرنی ہیں وہ میں نے اس کے اندر لکھ دی ہیں. آپ ان عبادتوں کر لیں، پھر آپ دیکھیں آپ پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا رحمتیں آتی ہیں.
یہ جو دعا ہے، اس دعا کا طریقہ یہ ہے، مغرب کی نماز سے آپ جب فارغ ہوں، مسجد میں ہیں تو زہ قسم زہ نصیب، اپنے گھر میں ہے کوئی بات نہیں، مغرب کی نماز سے فارغ ہو کے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی، 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ پہلی مرتبہ جب سورہ یاسین آپ پڑھیں گے تو پہلی مرتبہ سورہ یاسین آپ نے اس نیت سے پڑھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری عمر کو دراز کر دے، اور اس میں آپ اپنے اہل خانہ، اپنے پیاروں، اپنے رشتہ داروں، جس کی آپ چاہتے نیت کر سکتے ہیں، یا اللہ سب کو درازی عمر عطا فرما۔ تو درازی عمر کی نیت سے آپ نے جو ہے سورہ یاسین تلاوت کرنی، تلاوت کرنے کے بعد اب یہ دعا پڑھنی ہے، یہ دعا آگے میں بعد میں تلاوت کر کے آپ کو سنا دوں گا۔ دعا پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ آپ نے جو سورہ یاسین پڑھنی ہے، دوبارہ جب سورہ یاسین پڑھیں اس وقت بلاؤں کے دفع ہونے کی نیت سے آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے، یا اللہ مجھ سے، میرے اہل خانہ سے، میرے پیاروں سے یا اللہ بلاؤں کو دفع کر دے، پورا سال ہر طرح کی بلا سے محفوظ رہے۔ یہ نیت سے پڑھنے کے بعد پھر اس دعا کو آپ نے ایک مرتبہ تلاوت کرنی ہے، تیسری مرتبہ پھر آپ نے سورہ یاسین تلاوت کرنی ہے، اس نیت سے یا اللہ تو اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اس میں اپنی نیت، اپنے اہل خانہ، اپنے پیاروں کی نیت کر کے سورہ یاسین آپ پڑھیں، اور اس کے بعد اس دعا کی تلاوت کریں۔ دعا کی تلاوت کرنے کے بعد اب آپ کا یہ عمل مکمل ہو گیا، انشاءاللہ پورا سال آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو جو برکتیں ملیں گی آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہ وہ ہے، یہ دعا میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں، پرچے اس کے باہر موجود ہیں۔ دعا یہ ہے، اللہم یا ذا المن ولا یمن علیک یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الطول والانعام لا الہ الا انت ظہر اللاجئین وجار المستجیرین وامان الخائفین اللہم ان کنت کتبتنی عندک فی ام الکتاب شقیا او محروما او مطرودا او مخترا علی فی الرزق فامہو اللہم شقاوتی و حرمانی و تردی واختار رزقی و اسبتنی عندک فی ام الکتاب سعیدا مرزوقا موافقا للخیرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إلهي بالتجلي العظم في ليلة النصف من شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به عالم إنك أنت العز الأكرم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم۔ یہ وہ دعا ہے۔ ترجمہ، اے اللہ، اے احسان فرمانے والے، تجھ پر احسان نہیں کیا جاتا، اے عزت و بزرگی والے، اے قدرت انعام والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پناہ لینے والوں اور امان طلب کرنے والوں اور ڈرے ہوں کی پناہ ہے۔ اے اللہ، اگر تو نے اپنی کتاب تقدیر میں میرا بدبخت ہونا یا نامراد ہونا یا مردود ہونا یا میرے رزق کا تنگ ہونا لکھا ہے تو اے اللہ اپنے فضل سے میری بدبختی، میری محرومی، میری نامرادی، میرے رزق کی تنگی کے فیصلے کو مٹا دے، مٹا دے، فیصلے کو مٹا دے، اور اپنی کتاب میں میرے لیے نیک بخت ہونا، کشادہ رزق پانا اور نیکیوں کی توفیق پانے کا فیصلہ لکھ دے، کیونکہ تو نے اپنے بھیجے ہوئے نبی پر نازل کردہ کتاب میں فرمایا ہے، اور تو سچ ہی فرماتا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے۔ تو جب مٹا سکتا تو مٹا دے یا اللہ، اور اسی کے پاس کتاب تقدیر ہے۔ اے اللہ، تو سے اس تجلی اعظم کے واسطے سے سوال کر تو جو تجلی اترتی ہے اس رات پہ، جو شعبان کی 15ویں رات میں جس میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے وہ تجلی نازل ہوتی ہے، اس کے واسطے سے میں تجھ سے ہم سے ہر مصیبت کو دور کر دے، جو ہم جانتے ہیں اور جو ہم نہیں جانتے ہیں، اور جس کو تو زیادہ جانتا ہے، بے شک تو عزت بزرگی والا ہے۔ اور درود و سلام ہو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اولاد پر اور آپ کے اصحاب پر۔ یہ اس کا ترجمہ، یہ آپ پڑھیں۔ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد سورۃ دخان کی تلاوت کریں۔ سورۃ دخان کی تلاوت کرنے کے بعد آپ پڑھیں حسبی اللہ و نعم الوکیل، 1000 دفعہ پڑھ لیں یا 100 دفعہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد پڑھیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، 1000 دفعہ پڑھیں یا 100 دفعہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد صلاۃ التسبیح کے نوافل پڑھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ درود شریف پڑھ لیں، یہ والا اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ الف مرتین، 3000 مرتبہ پڑھ لیں یا 300 دفعہ پڑھ لیں۔ یہ اعمال اس رات میں کرنے کے۔ اس کے بعد آگے ایک بڑی کام کی دعا بتا رہا ہوں، یہ وہ دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن، آپ کے جو جگر گوشہ، آپ کے جو نواسے، ان کو بتائی، اور یہ واقعہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے۔
امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ ایک سال میں 1,00,000 درہم ان کو نذرانہ ہدیہ دیا کرتے تھے، لیکن ایک سال انہوں نے وہ نذرانہ بھیجا نہیں۔ اب گھر میں تنگ دستی آ گئی، امام حسن نے دوات قلم منگوایا اور خط لکھنا چاہا امیر معاویہ کو کہ بھئی میرا وہ آپ جو سالانہ بھیجا کرتے تھے ہدیہ آیا نہیں۔ پتہ نہیں کیا سوچا، پھر دوات قلم رکھ دیا، لکھا نہیں، سو گئے۔ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، کہا کہ بیٹا کچھ غمزدہ لگ رہے ہو، کیا خیریت ہے سب؟ کہا کہ ابا جان سب ٹھیک ہے، نہیں کوئی پریشانی ہے؟ ہاں ذرا مالی تنگی آ گئی ہے، تنگ دستی ہے۔ کہا کہ اچھا پھر؟ کہا کہ بس وہ امیر معاویہ مجھے ہر سال بھیجا کرتے تھے 1,00,000 ہدیہ، وہ آیا نہیں، تو گھر میں جو اخراجات تھے، ترتیب تھی، وہ تنگی سی آئی ہوئی۔ فرمایا کہ کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں، تم یہ دعا پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کریں گے۔ وہ دعا آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ دعا امام حسن فرماتے ہیں میں یہ دعا پڑھنا شروع کی، ابھی ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5,00,000 کا ہدیہ بھیج دیا، 5,00,000 درہم کا ہدیہ آ گیا۔ اس رات میں نے وصول کیا، خوش ہوا، جب سویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ گئے۔ فرمایا کہ بیٹا کیا حال ہے؟ ابا جان بالکل خیریت ہے، سب ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ سارا قصہ سنایا کہ یہ ہوا۔ کہا کہ تم نے تو قلم دوات منگا لی تھی لکھنے کے لیے، اور تمہیں دیکھو 1,00,000 کی جگہ 5,00,000 آیا۔ اور آگے کیا پتہ کی بات فرمائی؟ فرمایا کہ جب مخلوق سے نگاہ ہٹا کر خالق کی طرف نگاہ کرتا ہے تو پھر ایسے انعام ملتے ہیں۔ اللہ اپنے بیٹے کو کیا سبق دے گئے، یہ ہم سب نبی کے بیٹے ہیں، ہمارے لیے یہ سبق ہے بھئی، سب بیٹے بیٹے خدا سے مانگنا۔ فرمایا اللہ سے جب امیدیں باندھ لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اسی طریقے سے فیصلے کرتے ہیں۔ کہا 1,00,000 ملتا تھا اور تم لکھو گے تو 1,00,000 ملے گا، کہا مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلان چھوڑ دے میرے بیٹے، اللہ کو پکار، اللہ مخلوق کے چوٹی کے بالوں سے پکڑ کے خود عطا کرے گی۔ یہ وہ بابرکت دعا ہے، یہ دعا اس رات میں 25 مرتبہ پڑھے، اور روزانہ اگر اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کر لیں تو پھر آپ کی جھولی خالی نہیں ہوگی، جھولی پھٹ جائے گی، اتنا ملے گا۔ یہ وہ دعا ہے کہ نبی نے خود کہی، یہ دعا حسن کے نام سے مشہور ہے۔ فرمایا اللہم مقذف فی قلب رجاء کا وقت رجاء یمن سوا کا حتی لا ارجو عہدا غیرہ کا اللہم وما ضعفت عنہ قوتی وقصر عنہ عملی ولم تنتہی الیہ رغبتی ولم تبلغ مسئلتی ولم یجر علی لسانی مما آتیت عہدا من الاولین والآخرین من الیقین فخصنی بہ یا ارحم الراحمین۔ آگے حوالہ لکھا ہوا ہے اس کا ترجمہ، اے اللہ پیدا کر دے میرے دل میں تو اپنی امید و توکل کو، پیدا کر دے میرے دل میں تو اپنی امید و توکل کو، اور کاٹ دے میری امیدوں اور بھروسوں کو تو اپنے غیر سے میری امیدیں کاٹ دے اے اللہ۔ اور وہ امید و توکل کہ کمزور ہوگی یہ جس کے پانے سے میری طاقت، اور کم ہو گیا اس کے مطابق میرا عمل، اور نہیں پہنچ پائی اس امید توکل تک میری رغبت، اور نہیں پہنچ سکا اس امید و توکل مانگنے تک میرا سوال، اور نہیں جاری ہو سکی میری زبان پر اس امید و توکل کو مانگنے کے الفاظ جس امید و توکل میں سے تو نے کسی کو بھی حصہ عطا کیا ہے اولین و آخرین میں سے، پس خاص کر دے مجھے یقین و توکل اس دولت کے ساتھ اے سارے جہانوں کو پالنے والا۔ دیکھو پوری دعا میں امید و توکل مانگی جا رہی ہے۔ یہ وہ سبق نبی نے یہ راز بتا دیا کہ اگر جینا سیکھنا چاہتے ہو تو امید و توکل اس سے باندھ لو، دنیا خود آپ کے قدموں میں ڈالے گی۔ یہ جب دعا پڑھی ہے امام حسن نے، فرمایا ایک ہفتے میں اللہ تبارک و تعالی کے رحمت کے خزانے، فرمایا پھر کبھی تنگ دستی نہیں آئی۔ تو یہ وہ دعا اس رات میں 25 مرتبہ آپ تلاوت کر لیں، یہ رات کے اعمال ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ عمل کریں تو یہ لیل و برات جو شب برات اس کو ضائع نہ ہونے دیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر لیں گے، انشاءاللہ رمضان مبارک کی دولتیں بھی لوٹیں گے۔ آمین یا رب العالمین۔